السلام علیکم، میں ہوں علی سرور اور آج میرے ساتھ موجود ہیں مہاجر رابطہ کونسل کے صدر ارشد صدیقی صاحب۔ بہت شکریہ سر، آپ وقت دے رہے ہیں، اور ان کو آج ہم نے زحمت اس لیے دی ہے کہ خاص طور پر کراچی جو معاشی ہب ہے اور سندھ کے شہری علاقوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں ایک بڑی ظاہر قوم آباد ہے جو بانیان پاکستان کی اولاد ہیں، لیکن اب اس میں اتنا زیادہ ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے، یہ آپس میں کیوں ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں، یہ آخر ہے کیا؟ اور پھر مہاجر رابطہ کونسل بھی کہا جاتا ہے، 2-3 تو وہ بن گئی ہیں، پھر ایم کیو ایم کی بات کریں تو 3-4 ایم کیو ایم نظر آتی ہیں۔ ارشد صدیقی صاحب، سب سے پہلے تو مہاجر رابطہ کونسل کے آپ صدر بھی ہیں، کہ اور بھی مہاجر رابطہ کونسل ہیں اور کیوں بنائی گئی تھی یہ؟ مہاجر رابطہ کونسل جو ہے وہ وسیم اظہر ندوی صاحب کے زمانے بنی تھی۔ اس کا مقصد ایک ہی تھا کہ وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر مہاجر قوم کا درد ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے پاکستان بنانے والوں کی اولاد ہیں، ان سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا جائے اور پاکستان کو مضبوط بنانے میں اپنا جو رول ہے وہ ادا کرے۔ یہ مہاجر رابطہ کونسل کا مین مقصد تھا، اور مہاجر رابطہ کونسل جو ہے وہ یہی کام کر رہی تھی اور کر رہی ہے کہ پاکستان کو مضبوط بنایا جائے اور پاکستان کے اندر رہنے والے مہاجر قوم کو تسلیم کیا جائے، مہاجر نام کے اوپر تسلیم کیا جائے، اور ہمارے 5 صوبے تھے تو 5 ہی صوبے ہونے چاہیے۔ یہ ایک نظریہ ہے، ایک سوچ ہے، اس سوچ کے ساتھ ہم چل رہے ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں۔ اور اب تو اور بھی مہاجر رابطہ کونسل بن گئی ہیں؟ مہاجر رابطہ کونسل کوئی دوسری نہیں ہے، ایک ہی ہے، جس کا اس وقت ذمہ دار میں ہی ہوں۔ ہاں، آج سے 5 سال 6 سال پہلے مہاجر رابطہ کونسل امین الحق نے بنائی تھی، کچھ لوگوں کو جمع کر کر، تو اس کا نہ حصہ کبھی مہاجر رابطہ کونسل رہی ہے نہ ہے۔ وہ چند لوگوں کو ان آفیشلی، لازم بات ہے کہ وہ طاقت کے اندر کے نشے میں تھے، طاقتور تھے، ابھی بھی وہ منسٹر ہیں، میری آواز سنیں گے تو کہیں رپورٹ درج کرا دیں گے، مجھے گرفتار کرا دیں گے، کہیں پٹوا دیں گے، کہیں اٹھوا لیں گے، یہ طاقت ہے ان کے اندر، لیکن میرے ساتھ میرے اللہ کی طاقت ہے جو مجھے ساتھ لے کر چل رہی ہے۔ بڑے غصے میں بھی نظر آ رہے ہیں آپ، فرسٹریٹڈ بھی نظر آ رہے ہیں، آستینیں بھی چڑھائی ہوئی ہیں آپ نے، گربان بھی کھلا ہوا ہے آپ کا، تو مہاجر کی کیا ایکچوئل اس وقت کنڈیشن یہ ہے جو اس وقت آپ مجھے نظر آ رہے ہیں؟ یہ جذبہ ہے اور جنون ہے، اور جذبہ اور جنون کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ مہاجر نام ایک جذبے کا نام ہے۔ لازمی بات ہے کہ مہاجر نام اور مہاجر نام جو جڑا ہے میرے ساتھ، وہ اس لیے جڑا ہے کہ میرے ماں باپ نے، میرے بہن بھائیوں نے، میرے گھر خاندان والوں نے قربانی دے کر پاکستان بنایا ہے، اس لیے ہمیں فخر ہے، اور ہم اپنے جذبے کو کبھی مرنے نہیں دیتے، اور جس حالت کے اندر ہم کل کھڑے تھے آج بھی اسی حالت میں کھڑے ہوئے ہیں، اور اس حالت کے اندر کہ پاکستان کو مضبوط بنانا ہے۔ اس کے لیے کپڑوں کا اچھا ہونا ضرور نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ میک اپ کرنا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے جذبہ اچھا ہونا ضروری ہے۔ پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے ایک اچھی سوچ کا ہونا ضروری ہے۔ یہ سوچ اگر آپ کے اندر نہیں ہے تو پھر آپ خراب پاکستانی ہیں۔ مہاجر کی آپ بات کر رہے ہیں اور بانیان پاکستان کی اولاد، تو اس وقت تو اتنی ساری ایم کیو ایم ہو گئی ہیں، پی آئی بی کالونی کی ایم کیو ایم، بہادر آباد کی ایم کیو ایم، اور دیگر ایم کیو ایم میں نام لے سکتا ہوں، تو یہ آپ کی کمیونٹی کون سی پارٹی میں ہے اور اصل ایم کیو ایم ہے کون سی آپ کی نظر میں؟ اس وقت تو اصل ایم کیو ایم ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ ان سب کو اصل ہونے کے لیے سب کو ایک جگہ جمع ہونا پڑے گا تو وہ اصل ایم کیو ایم کہلائے گی۔ دوسرا یہ کہ اس وقت جو ایم کیو ایم کی صورتحال ہے وہ اس طریقے سے، جیسے کہ پشتو زبان اگر میری سمجھ میں نہ آئے تو اس کو سمجھانے کا طریقہ کار لوگوں نے یہ بتایا مجھے کہ ایک ڈبے کے اندر بہت سارے ڈبے جمع کر دیے جائیں، پتھر جمع کر دیے جائیں، پھر ان کو زور سے ہلایا جائے، جو آواز پیدا ہوتی ہے نا، وہ آواز جو ہے وہ پختونوں کی زبان کہلاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ان سب کو اگر ڈبے میں جمع کر دیا جائے، ہلایا جائے، تو ایک عجیب سی آواز پیدا ہوگی، اس کا نام ایم کیو ایم ہے۔ ایم کیو ایم پر آپ نے یہ جو تشبیہ دی ہے کہ اس طرح ایم کیو ایم کا یہ حال ہو گیا ہے، تو آپ چونکہ اس زمانے میں 1984 میں جو ایم کیو ایم بنی اس کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اس ایم کیو ایم میں اور آج کی جس مثال دی آپ نے اس ایم کیو ایم میں بنیادی فرق کیا ہے؟ سوچ کا فرق ہے۔ پہلے کی سوچ قربانی کی سوچ تھی، پہلے کی سوچ ایمانداری کی سوچ تھی، پہلے کی سوچ پاکستان کے لیے کچھ کرنے کی سوچ تھی۔ 2 چپلوں کے اندر رہنے والے لوگ رہا کرتے تھے، گلیوں میں گھما پھرا کرتے تھے، اس سوچ کے ساتھ کہ میرا بچہ، میرے گھر والے
پڑھیں گے لکھیں گے پاکستان کو مضبوط بنائیں گے. آج کی جو MQM ہے وہ کھانے پینے لوٹ مار دغا بازی پیٹ بھرنے والی اس سوچ کی MQM ہے. تو اس سوچ کی MQM کو نہ کل پسند کیا گیا تھا نہ آج پسند کیا جا رہا ہے نہ آئندہ کیا جائے گا. اپنی سوچ سے ہٹ کر جب تک آپ پاکستان اور مہاجروں کی سوچ کو آگے نہیں لائیں گے, اس قوم پر آپ نے جو ظلم کیے ہیں کسی دوسری قوم نے نہیں کیے. کسی سندھی قوم نے پٹھان قوم نے پنجابی قوم نے ظلم نہیں کیا جتنا ان اردو بولنے والے مہاجروں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. خود ظلم کیا, اپنے آپ کو توڑا ہے, اپنے آپ کو ذلیل کیا ہے, اپنے آپ کو بدنام کیا ہے. یہ بدنامی مہاجر قوم کا ترہ امتیاز بن گئی ہے. مہاجر قوم ایک شاندار قوم ہوا کرتی تھی. جب مجھے یاد ہے کہ جب میں اس شہر سے باہر جایا کرتا تھا تو لوگ بڑی عزت کیا کرتے تھے کہ کراچی کے شہری بابو آئیں. آج کہتے ہیں کہ لنگڑا ہے لولا ہے کالا ہے پیلا ہے نیلا ہے ہرا ہے, اس نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو مہاجر قوم ایک مہذب قوم ہے. مہاجر قوم ایک اچھی سوچ رکھنے والی قوم ہے. مہاجر قوم پاکستانی قوم ہے. اچھا پاکستانی قوم ہے, اس پر میں آتا ہوں, لیکن یہ جو بات آپ نے کی اس زمانے میں ظاہر جب یہ بات کریں اگر MQM کی تو اس زمانے میں کہا جاتا ہے جتنے لیڈران آئے دو پٹی چپل میں بھی تھے, چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے تھے. اس طرح سبھی کا یہی حال تھا, متوسط طبقہ اور لوور مڈل کلاس فیملی سے ان کا تعلق تھا. تو ایسا کیا ہوا ارشد صدیقی صاحب کہ وہ سب ڈیفینس امریکہ دبئی اور نہ جانے کہاں کہاں پہنچ گئے, آپ کا اردو بولنے والا باقی جو مڈل کلاس طبقہ تھا وہ اور نیچے چلا گیا, لوور مڈل کلاس ہو گیا. یہ اوپر جاتے گئے لیڈران, آپ کے قوم نیچے جاتی گئی, وجہ کیا ہے؟ دیکھیں وجہ یہ ہے کہ 2% طبقہ جو ہے نا, جس کی ہم بات ہمیشہ سے کیا کرتے تھے کہ وہ امیر طبقہ ہے اور وہ ملک کے اندر جاگیردار سسٹم ہے اور وہ ترقی کر رہا ہے, اور 58% طبقہ جو ہے وہ پیس رہا ہے. تو MQM کے اندر بھی جو ہے وہ 2 لوگ پیدا ہو گئے. ایک 2% طبقہ جو ڈیفینس کلفٹن اور بڑے بڑے عیاشیوں کے اندر ملوث ہو گئے. ایک وہ 58 طبقہ مہاجر طبقہ ہے جو آج بھی 2 چپلوں کے اندر گھوم رہا ہے, جس کی سوچ آج بھی یہ ہے کہ میں نے پاکستان کو مضبوط بنانا ہے. اس کی سوچ یہ نہیں ہے کہ میں نے اپنا پیٹ آگے نکالنا ہے. اس کی سوچ یہ نہیں ہے کہ میرے پاس ایک چھوٹی گاڑی ہے اور میں نے جو ہے وہ پراڈو خریدنی ہے. اس کی سوچ یہ ہے کہ میرا بچہ کیسے پڑھ لے, کیسے اچھی تعلیم حاصل کر لے, پاکستان کو مضبوط بنانے میں اپنا رول بہتر کیسے کر لے. اس کی سوچ یہ ہے. ان چوروں اور لٹیروں کی اگر آپ بات کریں گے تو یہ مہاجر قوم کے لیے بدنما داغ ہیں اور ایک بری سوچ رکھنے والے لوگ ہیں. اس سے زیادہ میں شاید اور سخت الفاظ استعمال کروں گا تو بہت سارے لوگوں کو برا لگے گا, اور کل کو مجھے اٹھا لیا جائے گا اور مجھے ہی مار دیا جائے گا اور مجھے ہی تڑیاں اور دھمکیاں لگنی شروع ہو جائیں گی. اس لیے میں اپنے الفاظ کو یہیں تک محدود کرتا ہوں. نہیں تو یہ تو جو آپ نے بات کی اٹھا لیا جائے گا اور لٹا دیا جائے گا اور دھمکی مل سکتی ہیں آپ کو. سر اظہار رائے کی آزادی ہے, قانون سب کے لیے برابر ہے, کون ایسا کر سکتا ہے آپ کے ساتھ؟ مسئلہ سارا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک قانون تو ہے ہی نہیں نا, یہ تو آپ کو پتہ ہے. پاکستان کے اندر قانون ہی 2 ہیں, ایک امیروں کا قانون, ایک غریبوں کا قانون. عمران خان نے پاکستان کے لیے جو کچھ کہا ہے آج اس کو گرفتار ہو جانا چاہیے تھا, آج اس کو سزا مل جانی چاہیے تھی, آج اس کے ٹیلی ویژن پر زبان بند ہو جانی چاہیے تھی, مگر نہیں ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان نے جتنا کچھ کہا ہے, جتنی تسلیل کرنے کی کوشش کی ہے افواج پاکستان کو, اس کا بہت کم کہا بانی متحدہ نے, تو ان کے ساتھ غلط ہوا یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں مناسب ہے؟ میرے خیال سے غلط ہوا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اور انہوں نے کئی دفعہ معافی مانگی ہے اور ان کو معاف کر دینا چاہیے. بڑوں کو انسان ہیں, غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے, ان سے بھی غلطی ہوئی ہوگی, تو میرے خیال سے ان کو معاف کرنا چاہیے. اور شاید آئندہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی حرکت نہ کریں. اگر دوبارہ کریں تو ٹھیک ہے, ان کو دوبارہ بند کر دیا جائے, لیکن قانون سب کے لیے ایک ہی جیسا ہونا چاہیے. اچھا دوسری بات یہ بھی ہے ارشد صدیقی صاحب, جب تک ان پر پابندی ہے, آپ نے تو ایک ظاہر بات کی, آفاق احمد صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ ان پر پابندی غلط ہے, اس سے بہت زیادہ کچھ کہہ چکے ہیں لوگ, مریم نواز کہہ چکی, عمران خان صاحب کہہ چکے, بہت سارے لوگ کہہ چکے. اس وقت موجودہ مائنس اگر الطاف حسین صاحب کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت, کیونکہ ان پر پابندی ہے, مائنس بھی ظاہر ان کی اپنی پارٹی نے بھی کیا, پابندی سرکار نے لگائی,
باقی جو رہنما موجود ہیں ان سب کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 2% مراعات یافتہ طبقہ، سرمایہ دار، جاگیردار، شہری وڈیرے بن چکے ہیں، یا ان میں بھی کچھ اچھے لوگ ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اگر آگے آ کے قیادت کریں، قوم کی رہنمائی کریں آپ کی قوم کی، تو بہتر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں MQM کا تو پورا چیپٹر ہی چینج ہونا چاہیے. جو اس وقت کی جو شکلیں، ان ساری شکلوں کو غائب ہونا چاہیے. ان شکلوں کو مہاجر قوم دیکھنا نہیں چاہتی، کیونکہ اس کے اندر سارے ہی چور نظر آ رہے ہیں، سارے ہی اچکے نظر آ رہے ہیں، سارے ہی بدماش نظر آ رہے ہیں، سارے ہی زانی نظر آ رہے ہیں، سارے ہی شرابی نظر آ رہے ہیں. اگر آپ میری نگاہ سے دیکھیں گے، اس پورے چیپٹر کو کلوز کرنا چاہیے. ایک خوبصورت چہرہ، ہمارے پاس بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان چہروں کو آگے آنا چاہیے. مہاجر لوگ ہیں اور جو آج بھی اپنے وقار کے ساتھ اپنی اپنی جگہوں پر کام کر رہے ہیں. میرے خیال سے ایک اچھی اگر MQM بن سکتی ہے، اچھے اور خوبصورت چہروں کے ساتھ، نئے خون اور نئے جذبے کے ساتھ، تو میرے خیال سے ان کو موقع ضرور ملنا چاہیے تاکہ وہ پاکستان کی خدمت کر سکیں. مہاجر قوم کی 2 باتیں میں آپ کو ضرور بتا دوں. مہاجر قوم کبھی بھی پاک فوج کے خلاف کھڑی نہیں ہوگی، پاک فوج کے لیے برا نہیں سوچے گی، پاک فوج کے خلاف ایک لفظ نہیں کہے گی. اور دوسرا، پاکستان کے لیے، پاکستان ہمارے ماں اور ہماری باپ ہے، اور ہمارے گھر کی حفاظت کرنے والی ہماری فوج ہے. جو اس کے خلاف بات کرے گا، چاہے وہ میرا باپ ہی کیوں نہ ہو، اس کو میں اپنا دشمن سمجھوں گا. اور اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے اور اپنی غلطی پر معافی مانگ رہا ہے تو اس کو معاف کرنا چاہیے تاکہ سلسلہ آگے کی طرف چلے. آگے کی طرف سلسلہ چلے. بہت ہی آپ نے ایک اچھی بات کی رہنمائی کے لیے، ظاہر ہے. اچھا، اس وقت جو سچویشن ہے، جو سیاست ہے پاکستان کی، اس میں ظاہر ہے آپ نے پیغام دینا تھا، وہ تو آپ نے دے دیا. لیکن یہ جو آپ نے بیچ میں ایک بات کی تھی کہ آج بدقسمتی ہے کہ ہماری قوم کا ایک زمانے میں نام ہوا کرتا تھا پورے پاکستان میں، کہیں بھی لڑکا جاتا تھا، اردو اسپیکنگ خاص طور پر کہا جاتا تھا کہ انتہائی پڑھے لکھے، سلجھے ہوئے، تہذیب یافتہ لوگ ہیں. بیچ میں جو ایلیمنٹ آیا، اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں چینج ہو گئی ہیں. نام بھی اب تبدیل ہو گیا ہے، گٹکا، میم پوری، پان اور اس طرح کی چیزیں، ساتھ ساتھ نام ان کے جس طرح بگاڑے گئے. تو اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا ہی دوبارہ عرصہ لگے گا اٹھنے میں؟ اور کیا سارے لوگ ایسے ہیں؟ ایک تو بالکل ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگ ایسے ہیں، چند لوگ ہوں گے ضرور. لازمی بات ہے، دیکھیں، تعلیم جو ہے نا انسان کو چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، پڑھنا لکھنا، بات کرنے کا طریقہ سکھاتی ہے. بدقسمتی یہ رہی MQM کی، اور MQM نے ہی بدقسمتی سے ہمارے سروں پر 40 سال مسلط رہی. تعلیم کا ہمارا نقصان ہوا، تعلیم کی وجہ سے ہم مار کھائے. تعلیم ہمارا زیور تھا، قلم ہمارا ہتھیار تھا. آج یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں، تو لازمی بات ہے کہ گٹکا منہ میں آئے گا، پان پوری منہ میں آئے گی، سگریٹ منہ میں آئے گا، اسلحہ ہاتھ میں آئے گا. جب تعلیم ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو انسان کا کردار، انسان کا وقار، انسان کی سوچ سب خراب ہو جاتی ہے. سر یہ بتائیے کہ عام نوجوان جو ہیں آج کے اردو بولنے والے، خاص طور پر کراچی میں اگر میں بات کروں، تو وہ ظاہر ہے نہ میرٹ پہ نوکریاں دستیاب ہیں ان کے لیے، نہ تعلیم، نہ صحت کے حوالے سے کوئی کام ہو رہا ہے. ان کے جو نام نہاد نمائندگان موجود ہیں وہ بھی ان کے لیے کچھ نہیں سوچ رہے. ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ یہ صرف ان کا کام تو نہیں ہے، یہاں گورنمنٹ تو مسلسل 15واں سال ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کا. یہ بدقسمتی ہے کہ 15 سال سے سندھ گورنمنٹ ہمارے سروں پر مسلط ہے. اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاکستان پر رحم کرے، اور پاکستان کے جو ادارے ہیں، مضبوط ادارے ہیں جو پاکستان کو کی مضبوطی کے ضامن ہیں، میں سمجھتا ہوں اللہ کرے وہ آگے آئیں اور پاکستان کو مضبوط بنانے میں چور چکیروں، لٹیروں، بدماشوں سے جان چھڑائیں، اور پاکستان تاکہ آگے ترقی کرے اور پاکستان آگے بڑھے. اس وقت ایک اچھی سوچ، نئی سوچ عاصم منیر صاحب کے اندر ہے. اللہ پاک ان کو ہمت دے کہ بس یہ کوئی ایسا اللہ کرے کچھ ایسا کر جائے نیا جو پاکستان کی حفاظت کر ہو سکے. کیونکہ کل ہی میں ایک صاحب سے بات کر رہا تھا، 7 ارب ڈالر میرے خیال سے کل اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہیں، جس میں سے 3 جو ہیں وہ موجود ہیں آپ کے، ان کے پاس چائنا کے ہیں، سعودیہ کے ہیں، 2 چائنا کے موجود ہیں، 5 ارب یہ ہوتے ہیں، اور 4.5 یعنی کہ ملین کی ڈالر کی پیمنٹ آپ نے کرنی ہے.
آگے بعد بچتا کیا ہے؟ کچھ نہیں بچتا. جاتے جاتے آخری سوال آپ سے، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. فاروق ستار صاحب ہوں، خالد مقبول صدیقی صاحب ہوں، انیس قائم خانی صاحب ہوں، یہ تینوں ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، حالانکہ بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ قوم مزید تقسیم نہ ہو، یہ ساتھ بیٹھ جائیں. آپ کو کیا لگتا ہے رکاوٹ کیا ہے؟ اگر یہ لوگ اپنے انا کو ختم نہیں کریں گے اور اپنی ذاتی خواہشات کو ختم نہیں کریں گے تو یہ بات لکھ لیں کہ یہ جو ابھی نئے ایڈمنسٹریٹر آئے ہیں 3 حصوں کے اندر، ضلعوں کے اندر، اور ایک نئے صاحب آئے ہیں اور کراچی کے اندر ایڈمنسٹریٹر آئے ہیں، یہ لوٹ مار کی آخری کہانی ہے. ایم کیو ایم کی، ایم کیو ایم کی. ایم کیو ایم والوں کو لٹیرے کہہ رہے ہیں آپ؟ میں لٹیرا کہہ رہا ہوں. اس وقت یہ ایم کیو ایم کی یہ آخری کہانی ہے. اس کے بعد آپ کو ایم کیو ایم نظر نہیں آئے گی. اگر یہ لوگ، تو مہاجروں کی قیادت کون کرے گا پھر؟ مہاجروں کی قیادت دیکھیں، قیادت تو اللہ ہی کرتے ہیں اور اللہ ہی سنبھالتے ہیں، اور اللہ رب العزت وہ طاقت ہے جو زمین سے جو ہے وہ اناج اگا دیتی ہے. تو قیادت ایسی خود بخود کھڑی ہوگی جو پاکستان کو سنبھال لے گی انشاءاللہ. ایم کیو ایم کی قیادت بھی سنبھالے گی اور پاکستان کو بھی سنبھالے گی. اس ملک کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ پھل ہے اور اس ملک کے اندر بہت زیادہ طاقت ہے، بہت کچھ ہے. اس ملک کی جتنی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. اگر یہ ایم کیو ایم والے صحیح نہیں ہوئے تو لازمی بات ہے یہ آخری دور ہے، 2-3 مہینے اور نکال لیں، عیش کر لیں. اس کے بعد قوم خود ان سے اپنا حساب کتاب لے گی. آخری وقت ہے، یہ نزاع کا وقت ہے اور دعا کی ضرورت ہے. اگر اس وقت دعا کام آ گئی تو شاید یہ بچ جائے، ورنہ ان کا اللہ حافظ. ان کا اللہ حافظ. اور جناب اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا بھی اللہ حافظ. اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت. مولا نگہبان.